بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. جیسا کہ کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے علمی میراث کے اس کورس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ ہم نے کل پڑھ لیا. پہلے حصے میں ہم نے خلاصۃ المیراث کے حوالے سے گفتگو کی. خلاصۃ المیراث میں 3 مباحث تھے. نمبر 1 ترکہ سے متعلق حقوق، اور وہ 4 تھے: تجہیز و تکفین، اس کے بعد جو مال باقی بچ جائے اس میں سے قرض کی ادائیگی، اس میں سے جو مال باقی بچ جائے اس کے 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا، اور پھر ان تینوں سے جو مال باقی بچ جائے اس کو کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت کے مطابق شرعی ورثہ میں تقسیم کرنا. اور دوسری بحث تھی ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب. وہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دے دیں گے. ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے وہ عصبہ کو دے دیں گے، اور اگر عصبہ نہ ہو، ذوی الفروض سے کچھ مال باقی بچ جائے تو ذوی الفروض نسبی کو واپس دے دیں گے، یعنی ان پر رد کریں گے ان کے حصوں کے مطابق. اگر نہ ذوی الفروض ہو، نہ ذوی الارحام ہو، نہ ذوی الفروض ہو اور نہ عصبات ہو، تو اس صورت میں مال ذوی الارحام کو دے دیا جاتا ہے. تیسری بحث ہم نے پڑھی موانع ارث. موانع ارث کے بارے میں بتایا آپ کو کہ ایسے اسباب کہ اگر کسی شخص میں وہ پائے جائے تو وہ وراثت سے محروم ہوتا ہے، وراثت میں اس کا حصہ ہی نہیں بنتا. نمبر 1 غلامی، غلام وارث نہیں بنتا. نمبر 2 قاتل اپنے مورث کا وارث نہیں بنتا، یعنی جس نے اپنی مورث کو قتل کیا ہو وہ وارث نہیں بنتا. نمبر 3 اختلاف الدینین، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. نمبر 4 اختلاف ملک. اختلاف ملک کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف کافروں کے حق میں معتبر ہے، یعنی اگر ایک کافر ایک ملک میں ہے اور دوسرا کافر دوسرے ملک میں ہے تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا، تو اسی طریقے کے مطابق آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. آج ہم نے دوسری بحث کو دیکھنا ہے. دوسری بحث جو تھی وہ ہماری معرفت الورثہ، یعنی ورثہ کی پہچان. اس میں ہم پڑھیں گے کہ ورثہ کی قسمیں کون کون سی ہے اور ہر وارث کا حصہ کتنا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. سب کو آواز صاف آ رہی ہے؟ تو یہ ورثہ کی 3 قسمیں ہمارے پاس ہے. نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام. ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ بس صرف یہی 3 قسمیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے. نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام. ٹھیک ہے، ذوی الفروض یہ یاد رکھیں یہ کل 12 ہے، تفصیل آگے پڑھیں گے. ذوی الفروض کل 12 ہے. اسی طرح عصبات جو ہے جب ہم گنیں گے وہ بھی تقریباً 12 ہے. نمبر 3 ذوی الارحام جو ہے وہ 4 ہے، 4 اصناف ہے، 4 اقسام ہے ذوی الارحام کے. ذوی الفروض کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ورثہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہو، متعین ہو، انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں. عصبات کے بارے میں بتایا کہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر نہ ہو، ذوی الفروض اگر نہ ہو تو مکمل مال لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض ہو تو ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے پھر وہ عصبات لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ذوی الارحام کے بارے میں بتایا کہ ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو وراثت میں حصہ ملتا ہے. ذوی الارحام کی بحث سب سے آخر میں پڑھیں گے. اب ہم چلتے ہیں ذوی الفروض کی طرف. تو ابھی آپ کو بتایا کہ ذوی الفروض کل 12 ہے. ذوی الفروض کل 12 ہے، ان میں سے جو ہے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں. اسی طرح آپ نے یاد کرنا ہے ذوی الفروض کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں. 4 مرد کون سے ہیں؟ نمبر 1 باپ جس کو عربی میں اب کہتے ہیں. نمبر 2 دادا جس کو عربی میں جد صحیح کہیں گے. نمبر 3 اخ خیفی
اخ خیفی، یہ یاد رکھنا ہے، یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کے لیے. اس کو ماں شریک بھائی بھی کہتے ہیں، اخ لأم بھی کہتے ہیں، یعنی ماں کی جانب سے جو بھائی ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں اخ خیفی یا اخ لأم. اردو میں ہم کہیں گے ماں شریک بھائی. نمبر 4 شوہر یعنی زوج. تو یہ ذوی الفروز میں سے یہ 4 مرد ہے، باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور شوہر. اور ذوی الفروز ہی میں سے 8 عورتیں ہیں. نمبر 1 بیوی جس کو عربی میں زوجہ کہتے ہیں. نمبر 2 بیٹی جس کو عربی میں بنت کہتے ہیں. نمبر 3 پوتی جس کو عربی میں بنت الابن کہیں گے. 4 5 6 یہ بہنوں کی قسمیں ہیں. یہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے ان میں، ان کو ذرا توجہ سے سنیں. نمبر 1 اخت عینی. اخت عینی یہ حقیقی بہن کو اخت عینی کہتے ہیں. اخت لأب و ام بھی کہتے ہیں، یعنی جن کا باپ اور ماں ایک ہو انہیں اخت عینی کہتے ہیں، حقیقی بہن. ٹھیک ہے. نمبر 5 اخت علاتی، باپ شریک بہن کو اخت علاتی بھی کہتے ہیں، اخت لأب بھی کہتے ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہو ماں مختلف ہو. ٹھیک ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اخت لأب. نمبر 6 اخت خیفی، اخ خیفی کی طرح ماں شریک بہن اخت لأم، یعنی جن کی ماں ایک ہو. ٹھیک ہے. نمبر 7 والدہ کو کہتے ہیں. نمبر 8 جدہ صحیحہ، دادی اور نانی کو کہتے ہیں. تو یہ 8 عورتیں ہیں. آپ نے زبانی ازبر ذوی الفروز کے نام یاد کرنے ہیں کہ 4 مرد ہے اور 8 عورتیں. 4 مرد کون کون سے ہیں اور 8 عورتیں کون کون سی ہے، آپ نے ان کو زبانی ازبر یاد کرنا ہے. اچھا، ایک اہم بات یہاں پہ نوٹ کے تحت لکھی گئی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. زوجین یعنی میاں بیوی کو ذوی الفروز سببی کہتے ہیں. زوجین کو کیا کہتے ہیں؟ میاں بیوی کو ذوی الفروز سببی. اور بقیہ 10 کو ذوی الفروز نسبی کہتے ہیں. ذوی الفروز کل 12 ہے، تو ان میں سے زوجین یعنی میاں بیوی کو ذوی الفروز سببی کہیں گے اور بقیہ 10 کو ذوی الفروز نسبی کہتے ہیں. ذوی الفروز سببی سے مراد یہ کہ ایک سبب کے تحت ان دونوں کا نکاح ہوا تو یہ ذوی الفروز بنے، ان کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. اور ذوی الفروز نسبی سے مراد کہ نسب کی وجہ سے ان کو وراثت میں حصہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے. تو شیرو میں ہم نے پڑھا تھا جب ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کی بات چل رہی تھی کہ ذوی الفروز کو دیں گے اور ذوی الفروز سے جو مال باقی بچ جائے عصبات کو دے دیں گے. عصبات اگر نہ ہو تو پھر ذوی الفروز نسبی یعنی میاں بیوی کے علاوہ پر رد کریں گے. ٹھیک ہے. امید ہے یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا، ابھی ہم نے بات کی کہ ذوی الفروز کی تعریف جب ہم نے کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے حصے مقرر فرمائے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کے حصے مقرر فرمائے ہیں. ٹھیک ہے. اب قرآن مجید میں کتنے حصے آئے ہیں یہ اب دیکھیں گے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 حصے ذکر کیے ہیں، جن کو ہم آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کریں گے. نمبر 1 نوع اول، نمبر 2 نوع ثانی. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت نے یہ 6 حصے مقرر کیے ہیں قرآن مجید میں. دیکھیں انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. نصف یعنی آدھا حصہ، 1/2 یہ ایک چیز ہے، اس کے 2 حصے کر دیے. ٹھیک ہے، آدھا حصہ اس میں سے. نمبر 2 ربع. ربع سے مراد چوتھائی یعنی 1/4. ایک چیز کے 4 حصے کر دیں، ان میں سے ایک حصہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ ربع، چوتھائی حصہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ثمن یعنی 8واں حصہ، یعنی ایک چیز کے 8 حصے کر دیے جائے. یہ دیکھیں 8 حصے کر دیے ہیں، ان میں سے جو 8واں حصہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ثمن کہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ نصف، ربع، ثمن جو ہے یہ نوع اول ہے، ایک گروپ ہے. نوع اول سے مراد ایک قسم ہے، ایک گروپ ہے، ایک جماعت ہے. نوع ثانی سے مراد دوسری جماعت، دوسرا گروپ. ٹھیک ہے. ثلث 1/3. ثلث کا مطلب کیا ہے؟ 1/3.
ایک چیز کے 3 حصے کر دے، 1 2 3، ان میں سے جو تیسرا حصہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ 1/3۔ ثلثان 2/3، یعنی ایک چیز کے 3 حصے کر دیں، 1 2 3، ان میں سے جو 2 حصے ہوں گے ان کو کیا کہیں گے؟ 2/3۔ نمبر 6 سدس، یعنی چھٹا حصہ، ایک چیز کے 6 حصے کر دیں، ان میں سے جو چھٹا حصہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ سدس۔ سبق کی طرف توجہ دیں اور کیمرے آف رکھیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 6 حصے قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 نصف یعنی آدھا حصہ، نمبر 2 ربع یعنی چوتھائی حصہ 1/4، نمبر 3 ثمن یعنی 8واں حصہ، ٹھیک ہے، 1/8۔ یہ پہلی قسم ہے، پہلی جماعت ہے، پہلا گروپ ہے۔ دوسرے گروپ کی طرف آئیں، ثلث یعنی 1/3، ثلثان 2/3 اور سدس چھٹا حصہ، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اسی طرح یاد کرنا ہے۔ اب ہم نے آگے جانا ہے کہ ذوی الفروض جو 12 تھے، ہر ایک کے احوال ہم نے پڑھنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے کون سا حصہ مقرر فرمایا ہے، وہ پڑھیں گے۔ یہاں تک تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی انشاءاللہ؟ جی، ذوی الفروض کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کل 12 ہے، ان میں سے 4 مرد ہے اور 8 عورتیں۔ 8 مردوں میں سے پہلا جو ہے باپ ہے، والد، تو اس کے 3 احوال ہے۔ جب بھی آپ میراث کا مسئلہ حل کریں گے اور آپ کے سامنے یہ پیش آئے کہ والد زندہ ہے، باپ زندہ ہے، تو یہ 3 صورتیں پیش آئیں گی، ان کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، اس کے مطابق آپ نے حل کرنا ہے۔ نمبر 1 باپ کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا 1/6۔ یہ کب ملے گا؟ 2 صورتیں ہیں، یہ چھٹا حصہ باپ کو کب ملتا ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 جب میت کی صرف مذکر اولاد ہو، میت کی کیا ہو؟ صرف مذکر اولاد ہو، مثلا بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑ پوتا وغیرہ ہو، تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت جس کو با کے تحت میں نے بیان کیا ہے کہ میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں، مثلا بیٹا اور بیٹی وغیرہ، تو اس صورت میں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں سدس۔ اس کو یاد کریں، یہ لفظ سدس، ٹھیک ہے، یہ بار بار دہرایا جائے گا۔ تو باپ کو چھٹا حصہ کب ملتا ہے؟ جب میت کی صرف مذکر اولاد ہو، مثلا بیٹا پوتا، یا میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں، مثلا بیٹا اور بیٹی، تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2 باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا۔ باپ کو کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ملے گا، سدس بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا۔ عصبہ سے مراد یہ کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا تو وہ باپ کو مل جائے گا، باپ کو بھی چھٹا حصہ دے دیں گے، اس کے بعد جو مال باقی بچ جائے گا وہ پھر باپ کو عصبہ ہونے کی حیثیت سے مل جائے گا۔ اس کی مثالیں جب ہم آگے حل کریں گے انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گا کہ ذوی الفروض سے مال کیسے بچتا ہے۔ تو یہ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا اور عصبہ ہوگا کب؟ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، بیٹی ہو، پوتی ہو، پڑ پوتی وغیرہ، تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر ہم نے پڑھا تھا، اگر میت کی صرف مذکر اولاد ہو تو باپ کو صرف چھٹا حصہ ملتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ دوسری حالت ہم نے پڑھی کہ اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور باپ عصبہ بھی ہوتا ہے۔ نمبر 3 باپ صرف عصبہ ہوگا کب؟ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو، تو صرف یہی 3 صورتیں پیش آ سکتی ہے، یا تو میت کی بالکل اولاد نہیں ہوگی تو باپ کو آپ عصبہ بنا لیں گے، یا میت کی اولاد ہوگی صرف مذکر اولاد ہوگی تو اس صورت میں بھی چھٹا حصہ دے دیں گے، یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں گی تو اس صورت میں بھی چھٹا حصہ دے دیں گے، یا صرف مؤنث اولاد ہوگی تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ کو عصبہ بھی بنا دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اہم بات نوٹ کے تحت نوٹ کریں آپ بھی کہ لفظ ولد یا اولاد جو ہے یہ بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہے۔
لفظ ولد جو ہے جب بھی ہم استعمال کریں گے ولد تو یہ بیٹی کو بھی شامل ہوگا، بیٹی کو بھی شامل ہوگا، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ بالواسطہ مذکر یا مؤنث اولاد جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو، مثلا پوتا اور پوتی، ان کو بھی ولد کہتے ہیں کیونکہ پوتا جو ہے اور پوتی جو ہے اس کا میت کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے سے ہے، اور بیٹا جو ہے مرد ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مرد کے ذریعے سے کوئی رشتہ ہو چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث تو اس کو وہ بھی کیا ہے ولد میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ جن کا رشتہ میت کے ساتھ کسی عورت کے ذریعے ہو، مثلا نواسا اور نواسی، تو وہ لفظ ولد میں شامل نہیں ہے۔ جب لفظ ولد بولیں گے تو اس میں نواسا اور نواسی شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن جب لفظ ولد بولیں گے تو اس میں پوتا پوتی شامل ہوں گے، پڑ پوتا پڑ پوتی شامل ہوں گے، کیونکہ پوتا پوتی پڑ پوتا پڑ پوتی ان کا میت کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ بیٹے کے ذریعے سے ہے، یعنی مرد کے ذریعے سے ہے، اور نواسا نواسی کا رشتہ جو ہے میت کے ساتھ وہ عورت کے ذریعے سے، بیٹی کے ذریعے سے ہے، اس وجہ سے یہ لفظ ولد میں شامل نہیں ہے۔ یہ تین احوال تھے، اب مثالوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ مثال نمبر 1 دیکھیں، جب ہم وراثت کے مسائل حل کرتے ہیں تو ان کا فارمیٹ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے یہ میت ہم بناتے ہیں لمبا سا، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے اور بیٹا زندہ ہے، صرف بیٹا زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اہم بات یاد رکھنی ہے، یہاں پہ باپ اور بیٹی کی نسبت ہی دیکھنی آپس میں، یہ بیٹا ہے اور یہاں پہ باپ ہے، ان دونوں کا آپس میں نسبت نہیں دیکھنا، بلکہ یہ باپ جو ہے یہ جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے لیے باپ ہے، اور یہ جو بیٹا ہے یہ جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں یہ دادا بنے گا اور یہ جو ہے پوتا بنے گا، آپس میں اگر ان کا رشتہ دیکھا جائے، مرنے والا جو ہے مرنے والے کے ساتھ ان کا رشتہ دیکھنا ہے تو یہ مرنے والے کا باپ ہے اور یہ مرنے والے کا بیٹا ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر باپ کے ساتھ صرف مذکر اولاد ہو تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے ہم نے چھٹا حصہ دے دیا، سدس 1/6۔ بیٹے کے احوال ابھی ہم نے پڑھے نہیں، اس وجہ سے ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اس کو، بعد میں ہم پڑھیں گے پھر انشاءاللہ حل کریں گے اس کو۔ مثال نمبر 2 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے، اسی طرح اس کا بیٹا بھی زندہ ہے اور بیٹی بھی زندہ ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی سدس 1/6۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی زندہ ہے اور بیٹی بھی زندہ ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد موجود ہو اور ساتھ میں باپ ہو تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور ساتھ میں عصبہ بھی بنتا ہے۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو، یہاں پہ دیکھیں میت کی اولاد نہیں ہے، ایک شوہر زندہ ہے اور باپ زندہ ہے، تو ہم نے پڑھا میت کی اولاد نہ ہو تو باپ جو ہے وہ عصبہ بنتا ہے۔ تو یہ جو ہے 3 احوال باپ کے ہو گئے، مثالوں سے بھی آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گیا۔ اب عربی میں 2 عبارت بنائی گئی ہے، ضابطہ بنایا گیا ہے، اس میں دیکھیں اما الاب فلہ احوال ثلاث، بہر حال باپ جو ہے فلہ بس اس کے لیے احوال ثلاث 3 احوال ہے۔ نمبر 1 السدس، یعنی چھٹا حصہ ملے گا عند الابن، بیٹے کی جب بیٹا ہو، ابن جو ہے صرف بیٹے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، عند الابن بیٹا ہو، او ابن الابنی یا پوتا ہو، و ان سفل اور اسی طرح نیچے تک یعنی پڑ پوتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی مذکر اولاد کی بات کر رہے ہیں۔ سواء کان معه بنت ام لا، عام ہے کہ ان کے ساتھ بیٹی ہو یا نہ ہو، یعنی مؤنث اولاد ہو یا نہ ہو، یعنی مؤنث اولاد اگر ہوگی تو مذکر اور مؤنث دونوں اولاد، تب بھی چھٹا حصہ ہم نے پڑھا تھا۔ ام لا یا مؤنث اولاد نہ ہو صرف مذکر اولاد، تب بھی ہم نے چھٹا حصہ پڑھا تھا۔ نمبر 2 السدس والتعصیب، چھٹا حصہ ملے گا، والتعصیب اور عصبہ بھی ہوگا، عند البنت جب میت کی بیٹی موجود ہو، او بنت الابنی یا پوتی موجود ہو، و ان سفلت
اسی طرح پڑ پوتی یعنی نیچے تک موجود ہو، پڑ پوتی موجود ہو تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ میت کی مؤنث اولاد ہو۔ نمبر 3 التعصیب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل۔ محض کا مطلب ہوتا ہے صرف، یعنی باپ صرف عصبہ ہوگا عند عدم الولد، جب ولد نہ ہو، ولد کے نہ ہونے کی صورت میں باپ کیا ہوگا؟ عصبہ ہوگا۔ ولد کے بارے میں بتایا تھا کہ بیٹا بیٹی دونوں کو شامل ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں اولادوں کو۔ وولد الابن، اسی طرح ابن کا بھی ولد نہ ہو، یعنی پوتا پوتی بھی نہ ہو۔ ابن بیٹا ہو گیا، ولد یعنی پوتا پوتی، ولد الابن پوتا پوتی دونوں کو کہتے ہیں۔ وَإِن سفل، اسی طرح نیچے تک یعنی پوتا پڑ پوتا پڑ پوتی۔ تو یہ الحمدللہ باپ کے 3 احوال ہو گئے۔ یہاں تک کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ اچھا، ذوی الفروض کے ہم نے 4 مرد پڑھے تھے۔ دوسرا مرد تھا دادا۔ تو دادا کو کن صورتوں میں وراثت میں حصہ ملتا ہے اور کون سی صورتوں میں نہیں ملتا، یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دادا کی قسمیں دیکھیں گے۔ ایک لفظ ہم نے استعمال کیا جد صحیح، عربی میں ہم نے لفظ کیا استعمال کیا؟ جد صحیح۔ جد صحیح دادا کو کہتے ہیں۔ تو لفظ جد کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 جد صحیح، نمبر 2 جد فاسد۔ جد صحیح اور جد فاسد۔ جد صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، جیسے ابو الاب یعنی دادا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کیمرے آف کریں۔ جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے، جیسے ابو الاب دادا، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جد صحیح۔ اب یہاں پہ میت کے ساتھ باپ کا واسطہ آ رہا ہے درمیان میں، تو باپ جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے، تو اس وجہ سے دادا جو ہے وہ جد صحیح ہے۔ جد فاسد کسے کہتے ہیں؟ جس کا میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے، جیسے ابو الام نانا۔ نانا جو ہے جد فاسد ہے، کیونکہ میت اور نانا کے درمیان میں ماں کا واسطہ ہے اور ماں جو ہے مؤنث ہے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مؤنث کا واسطہ آئے تو اسے جد فاسد کہیں گے۔ تو ذوی الفروض میں ہم نے جد صحیح کے احوال پڑھنے ہیں۔ ذوی الفروض میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جد صحیح کے۔ جد فاسد کے احوال ذوی الارحام میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم جو احوال پڑھیں گے وہ جد صحیح کے ہوں گے، یعنی دادا کے احوال، نانا کے احوال یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ دادا کے 4 احوال ہیں، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو باپ کے احوال ہے تقریباً وہی 3 احوال دادا کے بھی ہے، صرف ایک حالت میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ دادا جو ہے محروم ہوتا ہے، محروم کے لیے ہم یہاں پہ لفظ استعمال کریں گے محجوب۔ عموماً جب ہم یہاں پہ لفظ استعمال کریں گے محجوب، ٹھیک ہے، محروم استعمال نہیں کریں گے۔ ویسے سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں نے محروم لکھا ہے، لیکن اصل لفظ ہے محجوب، ٹھیک ہے۔ تو محجوب کب ہوتا ہے دادا؟ یہ ساتھیوں سے بار بار گزارش کر رہا ہوں کیمرے آف رکھا کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو دادا جو ہے محجوب ہوگا جب باپ موجود ہو، باپ کی موجودگی میں دادا کو حصہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا کی بھی وہی 3 احوال ہوں گے جو باپ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی دادا کو چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا، کب؟ جب میت کی صرف مذکر اولاد ہو، مثلا بیٹا پوتا وغیرہ۔ اسی طرح میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں تب بھی باپ کو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 3 دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دادا عصبہ بھی ہوگا جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، یعنی بیٹی پوتی وغیرہ ہو، تو اس صورت میں دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا۔ نمبر 4 دادا صرف عصبہ ہوگا جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ تو یہ آخری 3 احوال وہی ہے جو باپ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا
اس کا دادا زندہ ہے اور باپ زندہ ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر باپ موجود ہو تو دادا کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، محجوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باپ کے احوال ہم نے پڑھے ہیں، ابھی آپ جلدی جلدی بتائیں ذہنوں میں کہ باپ کو کیا حصہ ملے گا۔ یہاں پہ تو ویسے لکھا ہوا ہے، سب بتائیں گے۔ اچھا یہ بتائیں کیوں یہ عصبہ ہوگا؟ کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، میت کی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے باپ عصبہ ہوگا۔ مثال نمبر 2 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا زندہ ہے، بیٹا موجود ہے یا پوتا موجود ہے، کوئی ایک لے لیں، ٹھیک ہے، بیٹا موجود ہے یا پوتا۔ تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مذکر اولاد موجود ہو تو بابا دادا کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے، اس وجہ سے ہم نے دے دیا۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، دادا موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹی موجود ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہوں تو دادا کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا دادا زندہ ہے، بیٹی موجود ہے یا پوتی موجود ہے، کوئی ایک بھی، یعنی مؤنث اولاد میں سے کوئی موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر مؤنث اولاد آ جائے تو دادا کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے یعنی سدس، اور دادا عصبہ بھی ہوتا ہے۔ مثال نمبر 5 دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا، دادا موجود ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے، تو دادا جو ہے عصبہ ہوگا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ دادا کے احوال بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اچھا ایک اہم بات یہاں پہ یاد رکھیں کہ باپ اور دادا میں 4 مسائل میں فرق ہے، ویسے احوال تو دونوں کے مشترک ہے لیکن 4 مسائل میں فرق ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی وہ 4 مسائل آتے جائیں گے موقع محل کے مطابق میں بتاتا جاؤں گا کہ یہ ایک مسئلہ ہوا جو باپ اور دادا میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے یہاں پہ عربی میں نے لکھے ہیں لیکن اردو میں نہیں لکھے، تو وہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ مشکل پیش آئے گی، بعد میں انشاءاللہ موقع محل کے مطابق پڑھیں گے۔ صرف یہاں پہ تعریف پڑھیں گے دادا کی۔ والجد الصحیح، جد صحیح جو ہے، وهو الذي لا تدخل في نسبته الى الميت، وہ ہے کہ میت کی طرف اس کی نسبت کرنے میں داخل نہ ہو، کا واسطہ نہ ہو۔ وهو كالأب، اور دادا جو ہے یہ اب ہی کی طرح ہے، باپ کی طرح ہے، الا في 4 مسائل، سوائے 4 مسائل کے۔ وہ 4 مسائل میں نے یہاں لکھ دیے ہیں عربی میں، لیکن انشاءاللہ موقع محل کے مطابق ان کی وضاحت آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ 1 منٹ جی، 5 منٹ ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ماں شری نہیں ہے، یہ ماں شریک، بھائی بہنوں کا وراثت میں کتنا حصہ، ٹھیک ہے، یہ کاف رہ گیا ہے۔ ذوی الفروض میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 مرد ہے، باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور زوج، ٹھیک ہے۔ ماں شریک بھائی اور بہنوں کا وراثت میں چونکہ ایک ہی طرح حصہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بہن کو بھی ہم یہاں پہ شامل کر لیں گے، بہن کو بھی یہاں پہ کیا کر لیں گے؟ شامل کریں گے۔ یعنی ماں کی طرف سے جو بھائی ہوتا ہے یا ماں کی طرف سے جو بہن ہوتی ہے اس کو اخ خیفی بھی بولتے ہیں، اخت خیفی بھی بولتے ہیں، اور ان دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ اولاد الام، یعنی ماں کی اولاد، ٹھیک ہے، اولاد الام کہتے ہیں۔ ان کی بھی 3 احوال ہے۔ ان کے کتنے احوال ہے؟ 3 احوال ہے۔ نمبر 1، ان کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا 1/6۔ کب؟ اگر ماں شریک بھائی بہن ایک ہو، اگر ماں شریک بھائی بہن کیا ہو؟ ایک ہو، تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، ثلث، ان کو 1/3 ملے گا، ان کو 1/3 ملے گا۔ کب؟ جب ماں شریک بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو، جب ماں شریک بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو ان کو 1/3 ملے گا۔ نمبر 3، یہ محجوب ہوں گے، یعنی وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ کب؟ جب میت کی اولاد ہو یا باپ دادا ہو، میت کی اولاد میں سے کوئی ہو یا باپ دادا وغیرہ میں سے کوئی ہو تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، یعنی میت کے اصول اور فروع میں سے کوئی ہو، آسانی کے لیے یہ بھی بول سکتے ہیں میت کے اصول یعنی باپ دادا اور فروع بیٹا بیٹی پوتا پوتی وغیرہ میں سے کوئی ہو تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ ایک اہم بات یہاں پہ نوٹ کے تحت لکھی ہے، اگر اولاد الام ایک سے زیادہ ہو
تو सुलुस यानी 1/3 जो है सब में बराबर तकसीम होगा। यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि सुलुस इनको मिलेगा माँ शरीक भाई बहन को, तो ये सुलुस जो है ये भाई और बहन में बराबर तकसीम होगा। वैसे विरासत के मसाइल बयान करते हुए जब भाई और बहन आते हैं या बेटा और बेटी आते हैं तो उस सूरत में बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है, भाई को 2 हिस्से मिलते हैं और बहन को 1 हिस्सा मिलता है। लेकिन माँ शरीक बहन भाई में ये कानून लागू नहीं होगा, बल्कि इन दोनों में बराबर तकसीम होगा। इन दोनों में क्या होगा, जो हिस्सा इनको मिलेगा वो इन दोनों में बराबर तकसीम होगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कानून लागू नहीं होगा। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कानून क्या है कि मुज़क्कर को 2 हिस्से मिलते हैं और मुअन्नस को 1 हिस्सा मिलता है। ठीक है, ये नोट के तहत इस बात को बयान किया है। अब मिसाल देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका आखिर खैफी माँ शरीक भाई है, उसका क्या है, माँ शरीक भाई है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर माँ शरीक भाई या बहन एक हो तो इनको छठा हिस्सा मिलता है। यहाँ पे हमने सुदुस दे दिया। मिसाल नंबर 2 देखे, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी उख्त खैफी यानी माँ शरीक बहन है। अभी हमने पढ़ा कि अगर एक बहन हो माँ शरीक तो छठा हिस्सा मिलता है। मिसाल नंबर 3 देखे, आपने जवाब देना है। एक खैफी भाई है और एक खैफी बहन है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी एक खैफी बहन है और एक खैफी भाई है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा हो, खैफी बहन भाई जो है एक से ज्यादा हो, तो इनको सुलुस यानी 1/3 मिलता है, 1/3 मिलता है। ठीक है, और ये सुलुस जो है अभी मैंने आपको बताया दोनों में बराबर तकसीम हो। मिसाल नंबर 4 देखे, 2 अखे खैफी है यानी 2 माँ शरीक भाई है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर एक से ज्यादा हो तो इनको सुलुस मिलता है। मिसाल नंबर 5 देखे, आखिर खैफी है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, आखिर खैफी है या उख्त खैफी है यानी माँ शरीक भाई है या माँ शरीक बहन है, उसके साथ बेटा आ जाए, बेटी आ जाए, बाप आ जाए, दादा आ जाए, इनमें से कोई एक भी आ जाए यानी मैयत के उसूल और फुरू में से, तो इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, ये महजूब होंगे। मिसाल नंबर 6 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका आखिर खैफी मौजूद है और साथ में पोता पोती जो है वो मौजूद है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत के उसूल और फुरू में से कोई आ जाए, पोता पोती जो है ये मैयत के फुरू में से है, मैयत की औलाद में से है, तो इस वजह से आखिर खैफी क्या होगा, महजूब होगा। इसी को अरबी में बयान किया है, वअम्मा लिऔलादिल उम्मी फलहु अहवालुन सलासुन। बहरहाल औलादुल उम के लिए यानी माँ शरीक भाई बहनों के लिए 3 अहवाल है। अस्सुदुसु लिल वाहिद, छठा हिस्सा मिलेगा एक के लिए यानी जब ये एक होंगे। नंबर 2 वस्सुलुसु लिल इस्नैनि फसाइदन, और 1/3 मिलेगा 2 के लिए, फसाइदन या 2 से ज्यादा के लिए। फसाइदन का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा के लिए। ये जो उसूल मैंने बताया, ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम फिल क़िस्मति वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, ये इनका जो मुज़क्कर है यानी भाई है, व इनासुहुम और जो मुअन्नस है यानी बहन, फिल क़िस्मति तक़सीम करने में भी बराबर होंगे, वल इस्तिहक़ाक़ि और मुस्तहिक होने में भी बराबर होंगे। किस्मत से मुराद ये है कि अगर एक से ज्यादा हो तो वो तीसरा हिस्सा जो मिलता है वो दोनों में बराबर तकसीम होगा। इस्तिहकाक से मुराद ये है कि अगर एक भाई आए, माँ शरीक भाई आए तो उसको भी छठा हिस्सा मिलेगा, अगर माँ शरीक बहन आ जाए तो भी उसको क्या मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है। नंबर 3 वयस्कुतून बिल वलद, और ये साकित हो जाएंगे, महरूम हो जाएंगे वलद के जरिए यानी बेटा बेटी के जरिए, वलदिल इब्नी यानी और पोता पोती के जरिए से, व इंसफल इसी तरह नीचे तक यानी पढ़ पोता पढ़ पोती के जरिए से, वबिल अबी वल जद बिल इत्तिफाक, इसी तरह बाप दादा के जरिए से भी बिल इत्तिफाक महरूम होंगे। यहाँ पे याद रखें कि नवासा नवासी के जरिए से ये महरूम नहीं होंगे, साकित नहीं होंगे, क्योंकि वलद जो है ये नवासा और नवासी को शामिल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज ज़वील फुरूज के 3 अहवाल पढ़ लिए हैं।
تو مختصراً دوبارہ خلاصہ میں بتا دیتا ہوں 2-3 منٹ میں. آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا کہ دوسری بحث ہماری معرفت الورثہ سے متعلق تھی، یعنی ورثہ کی پہچان. ٹھیک ہے، تو ورثہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ورثہ کی 3 قسمیں ہیں: ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام. ذوی الفروض کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے حصے قرآن مجید میں مقرر ہے. ذوی العصبات کے بارے میں بتایا کہ اگر ذوی الفروض نہ ہو تو مکمل مال لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروض ہو تو ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ذوی الارحام کے بارے میں آپ کو بتایا کہ ذوی الفروض اور عصبات کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہے، باقی ورثہ ہے، وہ ذوی الارحام میں آئیں گے. ٹھیک، پھر آگے میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہ 6 ہے، اور ان کو ہم نے آسانی کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ یا پہلی جماعت جو ہے وہ ہے نصف، آدھا حصہ. نمبر 2 ربع، چوتھا حصہ. نمبر 3 ثمن، 8واں حصہ. ٹھیک ہے، دوسری جماعت جو ہے ثلث یعنی 1/3، ثلثان 2/3، سدس چھٹا حصہ. ٹھیک ہے، اس طرح یاد کرنا ہے. پھر ذوی الفروض کے بارے میں آپ کو بتایا کہ کل 12 ہے. ذوی الفروض کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں. 4 مرد جو ہے باپ، دادا، اخ خیفی اور زوج یعنی شوہر، اور 8 عورتیں زوجہ، بنت، بنت الابن، اخت عیانی، اخت علاتی اور اخت خیفی، ماں اور جدہ. ٹھیک، آج ہم نے 3 احوال پڑھے. باپ کے 3 احوال کون سے ہیں؟ باپ کو چھٹا حصہ ملے گا جب میت کی مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو. باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو. باپ عصبہ ہوگا جب میت کی اولاد نہ ہو. دادا کے احوال ہم نے پڑھے کہ اگر باپ موجود ہو تو دادا کو کچھ نہیں ملتا، لیکن اگر باپ موجود نہ ہو تو دادا کی بھی وہی 3 احوال ہے کہ باپ کو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا اگر میت کی صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی ہوگا، اور اگر میت کی اولاد نہ ہو تو دادا عصبہ ہوگا. اولاد الام کے ہم نے 3 احوال پڑھے. اگر ماں، شریک، بہن، بھائی ایک ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو ان کو 1/3 ملتا ہے، ثلث جو ان دونوں میں برابر تقسیم ہوگا. اور اگر میت کی اولاد ہو یا باپ دادا ہو یعنی اصول اور فروع ہو تو اس صورت میں یہ محجوب ہوں گے، محروم ہوں گے. تو آپ نے ان احوال کو یاد کرنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے. میں کوشش کروں گا کچھ مثالیں آپ کو بھیج دوں گا، آپ نے ان کو حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم میراث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.